بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے ہم سیگمنٹ میں بات کریں گے G20 کے اس اجلاس کے حوالے سے جو سربراہی اجلاس جو ہے وہ منعقد ہو رہا ہے. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت ہندوستان کے اندر یہ 9 اور 10 سپتمبر کو یہ منعقد ہو رہا ہے، اور یہ اس کے حوالے سے ہندوستان میں ایک بیانیہ بنایا گیا ہے کہ زبردست یہ اجلاس جو ہے وہ منعقد کیا گیا ہے، اس سے بہت زیادہ فروٹس حاصل ہوں گے، اور اس G20 اجلاس سے انڈیا کو بڑا فائدہ ہوگا، دنیا کو بڑا فائدہ ہوگا. اس طرح کے بیانیے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن آپ کو ایک بات بتائیں کہ یہ تو جو معاملہ ہے وہ اس کے انعقاد سے پہلے ہی ٹھوس ہو کر رہ گیا ہے، کیونکہ جو بڑے ممالک ہیں دو جن کا G20 میں اگر آپ مجموعی طور پہ تجارت کے حوالے سے شیئر بھی دیکھ لیں تو کافی حد تک ان کا شیئر بڑھا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. وہ ایک چائنا ہے اور دوسرا رشیا ہے. چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے بھی اور رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن نے بھی انکار کر دیا ہے ہندوستان آنے سے، انکار کر دیا ہے G20 کے اس اجلاس میں شرکت کرنے سے جس کی سربراہی، جس کی میزبانی جو ہے وہ ہندوستان کر رہا ہے. اور انکار کی بنیادی وجہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت مصروف ہیں، کہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس سپتمبر کے مہینے میں اس طرح کا اجلاس ہونا ہے، بلکہ انہیں سب معلوم تھا. لیکن انہیں پوری دنیا کو انڈیا کا چہرہ دکھانا تھا، انہوں نے بتانا تھا کہ ہندوستان کی جو پالیسیز ہیں، ہندوستان کس طرح سے فورمز کو متنازع بناتا ہے، چاہے وہ G20 کا فورم ہو، چاہے وہ نیٹو کا فورم ہو، چاہے وہ دوسرے اور فورمز ہوں، FATF کا فورم ہو، کس طرح سے ہندوستان اس کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتا ہے. اس پر بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں کہ کس قدر ہندوستان سفارتی محاذ کے اوپر سبکی ہوئی ہے. وہ پاکستان کے اوپر جس طرح سے بھپتیاں کسا کرتا تھا کہ پاکستان آئسولیشن کا شکار ہو چکا ہے. آئسولیشن کا شکار ہونا کسے کہتے ہیں وہ ہم جانیں گے اپنے معزز پینلسٹ سے. تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ریما شوکت صاحبہ نے، نامور اینالسٹ ہیں. نائرہ چوہان صاحبہ نے جوائن کیا ہے، آپ سابق سفیر ہیں. میم بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمیں سید یوسف نسیم صاحب نے جوائن کیا ہے، سینئر حریت رہنما ہیں. سر آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے، ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. بھارت کو سفارتی محاذ پر آئے روز ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. G20 کے اس سال اجلاس کی میزبانی بھارت کر رہا ہے، اور یہ سربراہی اجلاس انعقاد سے پہلے ہی اپنی اہمیت کھو چکا ہے. 20 رکنی G20 فورم، جس میں چین اور روس کی کلیدی اہمیت ہے، 9 اور 10 ستمبر کو بھارت کی میزبانی میں ہونے والے سربراہی اجلاس میں دونوں ممالک کی صدور شرکت نہیں کر رہے. چین اور روس کے سربراہان کی عدم شرکت بھارت اور اس کی خطے اور دنیا کی پالیسیز کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ بھارت اپنی سفاکانہ، مکار اور جھوٹ پر مبنی بیانیے کی وجہ سے دنیا میں سفارتی تنہائی کا شکار ہو چکا ہے. دوسری طرف بھارت کا SCO اور G20 جیسے اہم فورمز کو اپنی گندی سیاست کے لیے استعمال کرنا بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. ان دو بڑے ممالک کے سربراہان کی G20 سربراہی اجلاس میں عدم شرکت نے بھارت کی دنیا میں سفارتی ناکامی کی قلعی کھول دی ہے. اس سے قبل مقبوضہ کشمیر میں 2 متنازع اجلاسوں کے انعقاد پر کشمیریوں اور پاکستان کے شدید احتجاج پر دنیا نے لبیک کہا، اور مقبوضہ کشمیر میں بھارت کو G20 اجلاسوں میں بدترین ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. جبکہ دوسری طرف بھارت میں گروپ 20 سربراہی اجلاس سے قبل جنوری سے اب تک غریبوں کے سینکڑوں مکانات اور سڑک کنارے لگے سٹالز کو منہدم کر دیا گیا ہے، جس سے ہزاروں لوگ بے گھر اور روزگار سے محروم ہو چکے ہیں. We've been living here for the last 25 to 30 years. Where do we go now that our houses have suddenly been demolished? We've got no facilities or a place to live, and we've become homeless and are on the road. I hope the authorities get sick and die, and they'll be cursed by the poor. درجنوں جھونپڑیوں کو زمیں بوست کر دیا گیا. بہت سے رہائشیوں کو انہدام کے عمل سے کچھ ہی دیر قبل بے دخلی کے نوٹس موصول ہوئے. حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ مسماری مہم غیر قانونی تجاوزات کے خلاف کی گئی ہے، لیکن بے دخل کیے جانے والے لوگ اور انسانی حقوق کے کارکن حکام کے اس دعوے کو غلط قرار دے رہے ہیں. اسی طرح کی مسماری مہم ممبئی اور کولکتہ میں بھی کی گئی ہے، جہاں دلی میں ہونے والے سربراہ اجلاس سے قبل فورم کے اجلاس منعقد کیے گئے. نئی دلی میں گروپ 20 سربراہ اجلاس 9 اور 10 ستمبر کو منعقد ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کیا بھارت بین الاقوامی اور سفارتی محاذ پر اتنی خفت اٹھانے کے بعد اپنی منفی پالیسیز کو بدلے گا؟ کیا بھارتی عوام اس ناکامی پر 2024 میں مودی سے ووٹ کے ذریعے جواب لے پائیں گے؟ جی، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی نائرہ چوہان صاحبہ، مجھے بتائیں یہ کتنی بڑی سفارتی ناکامی ہے ہندوستان کی کہ وہ جو دو بڑے ممالک ہیں، اس خطے کے جو دو بڑے پلیئرز ہیں، دنیا کے جو دو بڑے ممالک ہیں، ایک جسے کہا جا رہا ہے کہ سپر پاور اور دوسرا جو ایکس سپر پاور تھا، وہ نہیں اجلاس میں شرکت کر رہے۔ دیکھیے اس میں صرف یہی ناکامی نہیں ہے یاسر صاحب، اس میں اور بہت ناکامی ہے۔ آپ دیکھیں ان کی جب سے صدارت ہوئی ہے، اٹس اے روٹیشنل چیئرمینشپ پریزیڈنسی، جی، تو اس میں یہ ایک ڈیکلریشن نہیں پاس کروا سکے، جو کہ بہت بڑی وہ ٹینجیبل ایک ناکامی ہے۔ ان سے پہلے ان کے جو پریڈیسیسر انڈونیزیا، انہوں نے جوائنٹ کمیونیکے کروا لیا، لیکن یہ ایک بھی نہیں کر سکے۔ سو مودی صاحب کی یہ جو خوش فہمی کہ وہ ساؤتھ کے لیڈر بنیں گے، وہ آپ نے برکس میں بھی دیکھ لیا کہ کیسے ہوا ہے۔ اب چین کے ساتھ بھی جس طرح انہوں نے کیا اور وہ نقشے پہ جو ہے بحث چلی، اور روس کے ساتھ بھی، حالانکہ ان کا سارا جو تھا سسٹم وہ روس سے منسلک تھا، اسلحے کی جو اسلحے کا امپورٹ کی وہ بھی۔ اب یہ جو اپنا اسٹریٹجی چینج کر رہے ہیں، ویسٹ کو امیدیں ہیں کہ شاید یہ ویسٹ کے ہو جائیں گے، لیکن تاریخ کچھ اور بتاتی ہے۔ سو یہ ان کی ناکامی بہت سارے لیولز پہ ہے، ایک ناکامی نہیں ہے۔ G20 میں چین کا نہ ہونا، روس کا نہ ہونا بہت بڑی ناکامی ہے میزبان کے لیے، اور پھر یہ کہ اس دورانیے میں ان کی صدارت میں ایک ڈیکلریشن بھی پاس نہیں ہوئی، وہ اس سے بھی بڑی ناکامی۔ یعنی پورا سال آپ نے کام کیا اور آپ نے حاصل حصول کچھ نہیں کیا، بالکل، نشستن گفتن برخاستن۔ ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی۔ سید یوسف نسیم صاحب، آپ کو اس میں شامل کروں گا۔ سر یہ فرمائیے گا کہ جس احتجاج کی بنیاد آپ نے رکھی مقبوضہ کشمیر کے اندر اور وہاں سے بھارت کو چلتا کیا، سب سے پہلی جو ناکامی اس کو خفت کا سامنا کرنا پڑا، وہ G20 کا جو متنازع اجلاس مقبوضہ کشمیر میں منعقد کروانے کی کوشش تھی، اس کی ناکامی کے اوپر ہوا۔ ہاؤ ڈو یو سی کہ وہ بنیاد جو آپ نے رکھی ہے اسی کا تسلسل ہے کہ آج چین اور روس جو ہیں اس میں شرکت نہیں کر رہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ جس طرح میڈم چوہان صاحبہ نے فرمایا کہ ہندوستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک اگر دیکھا جائے تو وہ اپنا مقام اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود دنیا کی سیاست میں قائم نہیں کر سکا، اس لیے کہ اس کے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں، اس کے وہ کمٹمنٹ جو کشمیریوں کے ساتھ کی وہ پوری نہیں کی یونائٹڈ نیشن کے اندر۔ اور آپ دیکھیں 193 UN ممبر کنٹریز کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اگر چائنا وڈرا کر جائے ایز اے یہ جو آپ کے 5 پاورز ہیں، اور رشیا، دونوں یہ سیکورٹی کونسل میں ویٹو پاور کے ملک ہیں، اور 20 ملکوں میں 2 ویٹو پاور ملک نہیں جاتے، انٹرسٹ نہیں لیتے۔ یہ ناکامی نہیں، میں کہوں گا یہ تھپڑ ہے ان کے منہ پہ۔ ان کو یہ دیکھنا چاہیے، اس وقت دنیا ترقی چاہتی ہے، یہ نہیں کہ چائنا ترقی نہیں چاہتا، رشیا ترقی نہیں چاہتا، دنیا ترقی چاہتی ہے، اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن وہ اچھے تعلقات ڈیپینڈ کرتے ہیں جب آپ مہمان ہیں تو مہمان کے گھر میں وہی لوگ آئیں گے جو مہمان کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ یہ خلوص نیت میزبان ہے، یعنی وہ میزبان ہے نا، تو میزبان کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ صحیح بات، جاننا ضروری ہے۔ تو لہذا جو کچھ آپ نے دیکھا کہ ان کو ناکامی کشمیر میں ہوئی، یہ سوچتے تھے کہ کشمیر میں اتنا انویسٹمنٹ آ جائے گا، اتنا کچھ ہو جائے گا، کشمیری بھول جائیں گے تاریخ کو، لیکن شاید مودی کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ جس تاریخ نے 6 لاکھ کے قریب جانوں کے نذرانے پیش کیے ہوں تو وہ کسی اقتصادی اور معاشی آزادی کے لیے یا ترقی کے لیے نہیں ہوتی، وہ عزت و نفس اور انسان کی سیاسی خود مختاری کے لیے ہوتی ہے۔ اور وہ قربانیاں دے کر یہاں سے کشمیر میں ان کو جب رسوائی ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ اب یہی بنگلور یا دلی میں کروایا جائے تو یہ اجلاس تو شاید وہ، لیکن وہ اس سے بھی برا ہو گیا کہ اس میں 2 بڑے امپارٹنٹ ریجنل پاورز، 2 UN ممبر وہ کنٹریز جو ویٹو پاور رکھتے ہیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو میرا خیال ہے اب اس کانفرنس کا ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ویری امپورٹنٹ۔ اصل آئسولیشن کیا ہوتی ہے ذرا آپ بتائیں۔
9 और 10 सितंबर को G20 का इजलास मुनक्किद होता है और भारत वेस्टर्न ब्लॉक के ज़ोर पर अपनी ताकत जो है वो दुनिया को दिखाना चाहता है। वो शायद समझता है कि ये नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी जमहूरियत के तौर पर सामने आना चाहता है, और जो इजलास में शिरकत कर रहे हैं ममालिक, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर रशिया और चाइना दो बहुत बड़ी जो इस वक्त कुव्वतें हैं, अगर उसमें शामिल नहीं है तो उसकी ये किस किस्म की कामयाबी है G20 के ब्लॉक की, कि आप जो है वो एक तरफ तो आप अपनी एट्रॉसिटीज़ उनका एक कवर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप 47 से लेके आज तक आपने जो मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम रवा रखा है उसके ऊपर आप कवर डाल रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, इस इजलास से पहले भी जब हम देख रहे थे कि इंडिया में जो तैयारियां चल रही थी, वहाँ पर जो स्लम्स हैं, वहाँ पर जो आबादियाँ हैं, उनको बाकायदा कवर दे दिया गया है। यानी कि अगर आपके जो लीडरान मुल्क में आए हुए हैं उनको आप भारत दिखाना ही नहीं चाहते, आप उनको जी बिल्कुल कुछ ऐसे पोस्टर्स आवेजा किए गए हैं कि जैसे भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, वहाँ पर हर चीज़ बराबरी की बुनियाद पे चल रही है। लेकिन यही हमारे पास एक मौका है, यही हम कश्मीरियों के पास मौका है, पाकिस्तानियों के पास, कि हम अपनी स्ट्रॉन्ग लॉबिंग के थ्रू साबित करें कि बेशक वहाँ वेस्टर्न ब्लॉक मौजूद है, वहाँ मीडिया मौजूद है, लेकिन हम मीडिया को ये भी दिखाएं कि ये देखिए कि इन्होंने किस तरह से अपने इस जमहूरियत के फेस के ऊपर कवर दिया हुआ है, क्या क्या मुसलमानों के साथ जुल्म सितम ना सिर्फ कश्मीर में रवा रखे गए हैं, बल्कि आप ये देखिए कि इस वक्त इंडिया के अंदर की क्या सूरत हाल है। हम क्यों नहीं ये मौके का फ़ायदा उठाते और इंडिया की जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको एक्सपोज करते और पता चले तमाम दुनिया के लीडरान को कि जो ताकत के बलबूते पे शायद साबित कर रहे हैं कि हम भारत को बहुत बड़ी माशी ताकत बना के असलहे की दौड़ में शामिल करके, उनको ये इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, क्या उनको इल्म नहीं है कि क्या ये साउथ एशिया का रीजन किस तरह से इफ़ेक्ट होगा अगर यहाँ पर असलहे की दौड़ मज़ीद तेज़ हो जाएगी। ठीक है, वो किसी हिंदुस्तानी स्कॉलर ने अभी ट्वीट में कहा था कि शायद अशोक स्वाइन ने ये बात कही है कि हिंदुस्तान चाँद पे तो पहुँच गया है, लेकिन आई विश के हिंदुस्तान चांद पर जाकर वो हरकतें ना करे जो हिंदुस्तान के अंदर कर। मैं एक्सेलेंसीज में आपको शामिल करूँगा, ये फरमाइएगा कि G20 का इजलास हो, FATF का इजलास हो, नेटो का इजलास हो, ब्रिक्स की आपने बात की, कोई इजलास इसने छोड़ा है? अब तो कह रहे हैं हमें OIC का मेंबर भी बना दें, कोई इजलास छोड़ा है जिसको इन्होंने मुतनाज़ा ना बनाया हो, जिसके अंदर अपनी गंदी सियासत ना खेली हो? ये आपका बड़ा गहरा सवाल है कि वो अपनी जो खारजा पॉलिसी है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। और मेरे नज़रिए में एक बुनियादी वजह ये भी है कि एक तरफ उनकी एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हैं, दुनिया की लीडरी का शौक़ है, कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी इतनी नहीं। आप देखिए कि अंडर पावर्टी लाइन कितनी उनकी पॉपुलेशन है। चीन के बारे में आप बात करते हैं, चीन की जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, उन्होंने इंसानी तारीख में इस तरह पावर्टी एलिविएशन नहीं हुई जैसे चीन ने किया, को निकाला है गुर्बत से। तो वो अगर कोई क्लेम करें तो हक बनता है। यहाँ पे आप उधर एक आम ये निकाल रहे हैं घरों से, हाँ ये घर मिसमार करके निकाल रहे हैं, वहाँ पे पेंट कर रहे हैं, वहाँ दीवारें खड़ी कर रहे हैं कि कहीं वेस्टर्न्स को ये ना पता चल जाए कि इसके पीछे कौन रहता है। बिल्कुल, लेकिन ये है कि ये ऐसी बातें ढकी छुपी नहीं रहती। और ये इसलिए अब देखिए कि ब्रिक्स में भी जिस तरह हो रहा है, FATF में भी जिस तरह हो रहा है, अब इंडिया को भी अपनी रिपोर्ट देनी होगी। उन्होंने अब तक अपनी असेसमेंट डिले कराते रहे हैं और पाकिस्तान पे फोकस करवाते रहे हैं, लेकिन कितनी देर डिले कराएंगे, अभी उनकी भी बारी आनी है। सो ऐसा नहीं है कि उनकी उसमें बचत हो जाएगी। एक्सपोज कितना हुआ इंडिया? मेरे तो ख्याल में बहुत एक्सपोज हुआ है। अब जैसा अभी इन्होंने जिक्र किया कि वर्कशॉप जो इन्होंने टूरिज़्म में श्रीनगर पे करने की, तो अव्वल तो कोई गया नहीं, जो गए वो दिल्ली में जो एम्बेसीज़ के छोटे जूनियर रिप्रेजेंटेटिव्स गए, और वो कहते हैं क्या टूरिज़्म आप करेंगे जहाँ हर 10 फुट पे एक फ़ौजी खड़ा है बंदूक के साथ, तो क्या कोई वहाँ बैठ के टूरिज़्म कर सकता है? तो G20 का इजलास इंडिया में होना badly backfired for India? Indeed it did. Okay. Indeed it did. ठीक पॉइंट आ गया आपका जी। मुझे प्रोग्राम के दूसरे मौजू की जाने बढ़ना है और दूसरे मौजू में हम बात करेंगे हिंदुस्तान ही के हवाले से मजहबी मुनाफरत की। वो इतनी फैल चुकी है कि अब इसे रोकना शायद
ناممکن ہو گیا ہے. ناممکن کا ورڈ میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ جو کچھ پچھلے کچھ دنوں کے اندر وہاں کیس یعنی پاپولیشن کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, وہاں جو بچے ہیں جن کے بالکل کچے ذہن ہوتے ہیں, ان کے اندر جو زہر آلود قسم کے نظریات کو بھر دیا گیا ہے, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب یہ نفرت اتنی پھیل چکی ہے کہ اب ان کا اکٹھے رہنا ناممکن ہو چکا ہوا ہے. اس حوالے سے ایک شاٹ ہے, پہلے وہ دیکھ لیجئے. جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو مسلمان انڈیا میں آ گئے تھے, اور جو پہلے کے لوگ تھے انہوں نے ساری جنگیں جو جیتی تھی مار کاٹ کے جیتی تھی, کھانا پینا مار کاٹ کے لیتے تھے. جس نے غلطی کری ہے میں اس کی بھی معافی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ غلطی معاف کرنے کے لائق نہیں. اس کو لیکن ہاں بات ہوگی سر, آپ سمپیتھی کہاں گین کرنا چھوڑیے تو آپ کر رہے ہیں ہو رہا ہے پانی دیجیے بھائی, ایسے تھوڑی ہوگا. آدمی مائنورٹی اور اس کے بعد آپ PWD اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ مائنورٹی کمیشن کا بھی سوال ہے. جی آپ نے شارٹس ملاحظہ کی, یہ ہم نہیں کہہ رہے, خود انڈیا کے اندر ہو رہا ہے. سید یوسف نسیم صاحب, آپ کو میں اس میں انوالو کروں گا. یہ کیا پڑھایا جا رہا ہے ہندوستانی اسکولوں کے اندر اور کیا سلوک ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ؟ اب کیا ان کا اکٹھے رہنا اب ممکن ہے؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ منجولا دیوی یا ہیما گلاٹی نے بچوں کو یہ تانے دیے کہ آپ پاکستانی ہیں, پاکستان کیوں نہیں گئے یا پاکستان چلے جاؤ. جب ہندوستان, متحدہ ہندوستان برٹش رول کے خلاف جنگ آزادی لڑ رہا تھا اور اس میں سب سے زیادہ قربانیاں اور فرنٹ رو پہ مسلمان لیڈر تھے, حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ساتھی. اس وقت جب نظر آیا ہندوستان کو کہ ہندوستان آزاد ہونے جا رہا ہے, تو قریب پہنچ کے یہی خصلت نہرو نے اس وقت دکھائی. قائد اعظم کے تئیں کہہ تو نہیں سکے, فزیکلی اسالٹ تو نہیں کیا, لیکن وہ تعصب, وہ ہندو ذہنیت سامنے آ گئی کہ اب ہندوستان آزاد ہونے جا رہا ہے تو مسلمانوں کا کیا ہوگا. تو ان مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. تو ایک تعصب کی آگ ہندو نے اس وقت لگائی جب انہیں اپنی آزادی کی صبح نظر آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ 2 نیشن تھیوری کی بنیاد پر آج مملکت خداداد پاکستان دنیا کے نقشے پہ ہے. اب آپ آ جائیں آج کے ہندوستان پر, جہاں 30 کروڑ مسلمان آج بھی رہتے ہیں, اور آج بھی ان کا جینا مرنا جو ہے وہ ہمیشہ ان تانوں کے ساتھ. ایک زمانہ تھا کہ جب یہ لارجسٹ ڈیموکریسی کی بات کرتے تھے آئین کے مطابق, واقعی آئین ان کا تھا دکھانے کے لائق, لیکن کام جو مودی کے آنے کے بعد ہوا وہ ہندو اسٹیٹ بنانے کا ہوا. اس میں یہ جو 2 ٹیچر جو کچھ انہوں نے کیا, جو آپ نے دکھایا ہے, دنیا دیکھ رہی ہے. اور JNU یونیورسٹی میں اسپیشل چائلڈ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ بھی دیکھیں. جی یونیورسٹی میں جو کچھ کیا گیا, تو یہ ہیوملیشن ہے, یہ ہر ایک آدمی کو, جو وہ چاہے وہ منسٹر کیوں نہ ہو, وہ پارلیمنٹ کے اندر ممبر کیوں نہ ہو, اس تعصب کا شکار ہندوتا کی وجہ سے, اس مودی کی وجہ سے اس وقت ہو رہا ہے. اور میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ وہاں غالب اکثریت جو ہے وہ اس قسم کے ہندو کی نہیں ہے, وہ دلتس کی ہے, مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے, کرسچنز ہیں, باقی جو مائنارٹیز وہاں ہیں وہ یونائٹ ہوں گی. اور اگر ان کا یہ وتیرہ چینج نہ ہوا تو یقین کریں آپ کے ہندوستان کے اندر ایک اور پاکستان بن کے رہے گا, ایک اور کئی اور بنیں گے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. میں ایکسلنسی آپ کو اس میں شامل کروں گا. از دیر اینی گوئنگ بیک رائٹ ناؤ, جہاں تک یہ لوگ پہنچ چکے ہیں, جتنی نفرت انہوں نے بچے, چھوٹے بچے ان کے ذہنوں میں بھر دی ہے, جو اساتذہ مسلمان بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں. از دیر اینی گوئنگ بیک رائٹ ناؤ؟ The question is not is there any going back. The question is how far they want to go with it. Okay. کیونکہ گوئنگ بیک تو تب ہوتا ہے جب ان کو کوئی ندامت ہوتی, کوئی ان کو احساس ایک ہوتا کہ انہوں نے اپنے سٹیزن کے ساتھ ظلم کیا. یہ تو ہندوتوا کا ایجنڈا بہت آگے جانے والا ہے. تو کہاں جائیں گے 24 کروڑ 25 کروڑ مسلمان جو انڈیا کے ہیں؟ کہاں دیکھیے, ان کو یہ غم نہیں ہے, ان کو الیکشنز کا غم ہے. ایک دفعہ الیکشنز ہو جائیں, یہ پھر وہ اپنی جو ہے نا یہ سوال تب اٹھے گا. ابھی تو انہوں نے اپنے الیکٹوریٹ کو پرووک کرنا ہے
اور اللہ رحم کرے جو یہ اپنی الیکشن کیمپین میں تباہی اور ظلم و ستم کریں گے وہ گجرات سے کوئی کم نہیں ہوگا. سو ابھی تو آپ بس دعا کریں کہ وہاں پہ ایک بیسک رسپیکٹ فار ہیومینٹی، مذہب کو آپ چھوڑ دیجئے، انسانیت کی وہ حد سے گر چکے ہیں. جو یو این چارٹر پہ ہے، جو کنونشن ہیومن رائٹس کنونشن میں ہے، یہ اس سے بھی گر چکے ہوئے ہیں. تو اب دیکھیے کہ الیکشنز تک یہ کس حد تک آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے ریما صاحب، میں آپ کو اس میں شامل کروں یہ فرمائیے گا، ایک بات تو ہمیں ماننی پڑے گی کہ ہندوتوا سرکار نے مساوات رکھی ہے. جو ٹیچر دلی میں بچے کے ساتھ کر رہا ہے وہی کرناٹکا میں بچے کے ساتھ کر رہا ہے، وہی یو پی میں بچے کے ساتھ کر رہا ہے. پورے انڈیا کے اندر یہ آگ پھیل چکی ہے. دیکھیں، ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ اس وقت جو حکمران ہے بھارت میں یا ہندوستان میں کہہ لیجئے، جو مودی سرکار ہے، وہ جب سے اپنے اس کی ٹینیور چل رہی ہے 2013 سے، اس وقت سے وہ ہمیں یہی دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے، جو ہندتوا ہے، وہ میں نے کس طرح ہر شہری میں جو ہے وہ ایک طرح سے پرو دینا ہے، پیوست کر دینا. اور اس کے پیچھے وہ کوئی، جیسے میم نے بھی ذکر کیا کہ وہ انسانیت کے بھی لیول سے نیچے گر چکے ہیں. اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے، اس کو انشور کرنے کے لیے کہ ہمارا جو ہندتوا ڈاکٹرائن ہے وہ ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ لاگو ہو. اب اس میں انفارچونیٹلی جیسا آپ نے بھی کہا کہ ہمارے جو مسلمان بہن بھائی وہاں بستے ہیں یا جو باقی اقلیتیں بھارت میں اس وقت موجود ہیں، وہ اس وقت جس طرح سے عتاب کا نشانہ بن رہی ہیں. یہ کوئی پہلی ویڈیو نہیں ہے جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئے. ہم وقتاً فوقتاً ایسے کہیں نہ کہیں یہ ہمیں پورے ہندوستان میں نظر آتی ہے. اور یاسر صاحب، ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ وہ ہندوستان کے وہ ہندو ہی ہیں جو سین وائسز ہیں. ہمیں کیا وہ آرٹسٹ نہیں نظر آتے؟ ہمیں ان کی میڈیا فریٹرنیٹی کے لوگ نہیں نظر آتے جو کہ اس عصبیت پر آواز اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مودی سرکار کی یہ جو پالیسیز ہیں یہ ایک نہ ایک دن ہندوستان کو توڑ کے رہیں گی. چاہے وہ کہیں بھی سیبوٹاج کرنے کی بات آئے. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ہمارے ساتھ پاکستان، جس طرح پہلے آپ نے بات کی کہ ہم پاکستان کو آئسولیشن کی طرف پش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ وہ خود اپنے ہندوستان خود کس طرح سے اس طرح کی پالیسیز سے آئسولیٹ ہو رہا ہے. اور جہاں تک بات آتی ہے مقبوضہ کشمیر کی، تو 47 کے بعد سے آپ دیکھیے کہ کیسے جو ہے انہوں نے وہاں پر ظلم و ستم تو روا رکھے ہی ہیں. یوسف صاحب نے ذکر کیا کہ کیوں پھر ہم نے پاکستان کے لیے کوششیں کی، ہمارے بزرگوں نے کیوں ایک علیحدہ وطن بتایا، کیونکہ وہاں پر مذہبی آزادی کسی کو حاصل نہیں تھی. آپ جب اس کا تناظر میں آپ لے کر آتے ہیں تو وہی بات ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ آپ ورلڈ لارجسٹ ڈیموکریسی ہیں، تو کیا ڈیموکریسی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہاں بیسک ہیومن رائٹس نہیں ایکسرسائز کرنے دیجیے؟ ٹھیک پوائنٹ آ گیا. ٹورڈز دا ویری لاسٹ اینڈ G20 کے ممالک بھی ہیں، وہ بھی بڑے جو کہ ہیومن رائٹس کی چیمپئنز اپنے آپ کو کہتے ہیں. ان میں امریکہ کا بھی شمار ہوتا ہے، وہ اس وقت موجود ہیں انڈیا کے اندر. کیا وہ یہ سب کچھ نہیں دیکھ رہے؟ ان کو یہ پتہ نہیں، ان کی سرویلنس نہیں، ان کی ایمبیسیز ان کو نہیں بتاتی. بینگ این ایکس ڈپلومیٹ، آپ ذرا بتائیے گا کہ کس طرح وہ ان کی ایمبیسی ان کو فیڈ بیک دیتی ہوں گی، وہ کیوں نہیں کان دھرتے اس کے اوپر؟ دیکھیے، ہر ملک اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کرتا ہے. اس وقت امریکہ خود بذات خود اس کے اندر بہت چیلنجز ہیں، اقتصادی بھی اور سیاسی بھی. جہاں تک ایمبیسیز کی بات ہے وہ تو رپورٹ کرتے ہیں، اور آپ دیکھیے صرف ایمبیسیز ہی نہیں کرتی، ہیومن رائٹس واچ ہے، ایمنسٹی ہے انٹرنیشنل، اور اتنی ساری آرگنائزیشنز ہیں. ابھی ان کے سینیٹرز نے مل کے خط بھی لکھا تھا. تو یہ نہیں ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے، لیکن اس وقت خود اپنے ایک ایسی وہ سچویشن میں ہے کہ ایک سیاستدان جو ہے وہ پھر اس کا دماغ کس طرح سے چلتا ہے، یہ ایک اور سوال ہے کہ وہ اپنی، ان کے بھی الیکشنز آ رہے ہیں اور ڈیموکریٹس کی کیا سچویشن ہے، ریپبلکنز کیا کر رہے ہیں. تو اس سب جو حالات ایک بن رہے ہیں اس میں کون سے ممالک ہیں جو واقعی جو پہلے گارڈینز آف ہیومن رائٹس اور یہ کرتے تھے. آپ کہہ رہی ہیں کہ جانتے سب ہیں بٹ فی الحال اپنی مجبوری کی وجہ سے مانتے نہیں ہیں. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے نائرہ چوہان صاحبہ آپ کا، ریما شوکت صاحبہ اور سید یوسف نسیم صاحب. آپ نے آج کے دونوں موضوعات کو بڑے زبردست طریقے سے جناب. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.